بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے بھائیو، یہ بندے کی سعادت کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا دے، اس کے دل میں آپ کی محبت کو پیوست کر دے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ایمان کے اصول میں سے ہے، اور جو سچی محبت نہیں کرتا، جھوٹی محبت کرتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جو 10ویں پارہ میں ہے، بڑی زبردست وعید سنائی ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ بڑی لمبی آیت ہے، میں چاہتا ہوں سرسری طور پر اس کا ترجمہ کر دوں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بڑی جامع آیت ہے، ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اس آیت کے روشنی میں، کیا اس کی محبت اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، مزید استقامت اختیار کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے، وہ مال جسے تم حاصل کرتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ بلڈنگیں جس کو بنا کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا داری سے ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ سب کے سب جو خاص اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دنیا کی پونجی ہے، اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بڑی سے بڑی چیز ہو، ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک پلڑے میں ان دونوں کو رکھیے، دوسری طرف دنیا کی تمام محبوب چیزوں کو رکھ دیجئے۔ اگر آپ کو کہا جائے اختیار کیجئے، انتخاب کیجئے، اگر آپ نے سوچا کیا لوں، آپ کافر ہو گئے۔ سوچا کیا لوں، کافر ہو گئے۔ کیوں؟ بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی تاخیر کے آپ کا انتخاب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، تب جا کر سمجھیے ایمان کی محبت آپ کے دل میں۔ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا شیر خدا سے کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگ محبت کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کتنا عظیم سوال ہے، ذرا غور کیجئے، کس طرح محبت کرتے تھے؟ اگر یہی سوال آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں، سن لیجئے علی کا جواب، پھر اپنا جواب دیجئے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ ہمارے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے، ہم اپنے آبا و اجداد، بیوی، بچے، جان مال، یہاں تک کہ گرمی کی شدت پڑ رہی ہو، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں، اس وقت آدمی جیسے ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے پینے کے لیے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اب آپ اپنا جواب دیکھ لیجئے، کس طرح کی محبت آپ کرتے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اس اصل کو مضبوط کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسے مومن ہوگا؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے آبا و اجداد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق کی وہ حدیث تو معروف ہے، آپ لوگوں کے نزدیک بھی سب لوگ جانتے ہوں گے
ایک موقع پر عمر فاروق نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنی جان کے بعد. کیا کہا؟ بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. اپنی جان کے بعد، پہلے اپنی جان سے محبت ہے پھر آپ سے محبت ہے. کہا عمر تو ابھی تک پکا مومن نہیں ہے، ابھی تک تو پکا مومن نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب آپ ہمارے نزدیک ہے. کہا اب تو پکا مومن ہوا ہے. سبحان اللہ. کوئی لاگ لپیٹ برداشت نہیں ہے اس معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہیں پر کیا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت مکمل نہیں ہے، مقبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت سب سے زیادہ نہ کریں آپ. اور اسی لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محبت زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے. دیکھیے ایک ہندو لیڈی لڑکی اسلام سے محبت کرتی ہے، اسلام کے قریب آتی ہے، واللہ میرے جیب میں آپ لے کے سنیے، ہندو لڑکی ہو کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نبی سے محبت وہ کرتا ہے جو نبی کے پیچھے چلتا ہے، جو نبی سے. اور اسی مفہوم کو صحابہ نے سمجھا ہوا تھا. آرڈر آیا، چوں چرا نہیں کرنا ہے آپ کو، فوراً بجا لانا ہوگا. اور میں آپ کے سامنے دو چار واقعات لاؤں گا ابھی آپ کے سامنے کہ دیکھیے صحابہ نے کس طرح محبت کی اور محبت کی علامت انہوں نے کیا پیش کی ہے. اللہ اکبر. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے سچی محبت کی. واللہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا آج بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ انہوں نے کیسی محبت کی تھی. اللہ اکبر. کہا یہ ہمارے مال ہیں، اس کو آپ لے لیجئے، جو چاہیے لے لیجئے، اور جو لیجئے گا وہ زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو چھوڑیے گا. سبحان اللہ. جو لیجئے گا وہ زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیجئے گا. اگر آپ کہیے گا سمندر میں چھلانگ لگا دو، بلا چوں چرا بلا تردد چھلانگ لگا دوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. یہ ہے محبت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے. اور کہا ہم میں سے کوئی پیچھے بھی نہیں رہے گا. یہ قبیلے کے سردار تھے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. اسی لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. احد کی لڑائی میں بڑا اہم رول تھا. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا موقع آیا کہ چند صحابہ ہی آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی بھگدڑ میں سب دائیں بائیں نکل گئے. بتائیے 8 سے 10 صحابہ، 12 صحابہ اکرام صرف باقی رہ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تھے، درمیان میں تھے. اللہ اکبر. دشمنوں کا تیر آ رہا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سینہ لگا دیا. کیا لگا دیا؟ کہا جب تک ابو طلحہ دنیا میں زندہ ہے تب تک آپ کے سینے کو کوئی چھلنی نہیں کر سکتا ہے. اور جو بھی تیر آ رہا ہے سینہ لگائے ہوئے، سینہ سفر کیے ہوئے، اور مقابلہ کرتے ہوئے انگلی آپ کی شل ہو گئی. انہوں نے ایک الفاظ کہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ الفاظ نہ کہتا تو فرشتے تجھ کو اپنے درمیان سے اٹھا لیے ہوتے. غور کیجئے، جب ایمان قبول کیا، سچی محبت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھا. ابو بکر صدیق کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں. زندگی میں کتنے سارے واقعات آئے، اللہ اکبر، انہوں نے کیسی قربانی پیش کی. جیسے ہی ہجرت کا آرڈر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر. ابو بکر صدیق گھبرا گئے. یہ آنے کا کوئی وقت نہیں، آپ کے کبھی اس وقت میں آئے نہیں. کیا بات؟ کہا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہجرت کیا جائے مدینے کی طرف. جھٹ سے کیا کہا؟ الصحبت یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے لیجئے. کیا کہا؟ ساتھ لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوکے کیا، کہا ٹھیک ہے تو چلنا میرے ساتھ. رونے لگے. عائشہ فرماتی ہیں کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی بھی آدمی خوشی میں روتا ہوگا. آج میں نے دیکھ لیا اپنے ابا جان کو کہ جب اللہ نے موقع دیا صحبت کا، ساتھ نکلنے کا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور یہی نہیں، جا رہے ہیں، اصحاب سیر نے نقل کیا ہے، جا رہے ہیں
جاتے جاتے جب آہٹ ملتی کہ دشمنان پیچھے سے آ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق پیچھے چلنا شروع کر دیتے. جب آہٹ ملتی کہ دشمن آگے سے آ رہا ہے آگے جانا شروع کر دیتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی حملہ کرے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ختم کرے، پھر اس کے بعد ان کا نام آئے، باری آئے نہ آئے. ایسی قربانی. اللہ اکبر. جب غار میں چھپے، غار ثور کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر کھڑے رہیے، میں جاتا ہوں ذرا دیکھ کے آتا ہوں اندر سے. اور اسی صاف صفائی میں بچھو نے بھی ڈس لیا تھا ابو بکر صدیق کو، بچھو نے بھی ڈس لیا تھا. صاف صفائی کر کے آئے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کے حصے پر لیٹ گئے. نہیں، کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہیں، ذرا سے غور کیجئے. اور ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان پاک ہستیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی قربانی پیش کی. یہی احد کی لڑائی ہے. سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہوئے کہ بچنا مشکل تھا. آپ کو تو پتا ہے 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. سعد ابن الربیع ان میں سے تھے. آپ نے زید بن ثابت کو بھیجا، زید جا ذرا دیکھ سعد ابن الربیع کو دیکھ اور ملاقات ہو جائے تو میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا. شہداء کے درمیان ٹہل رہے زید بن ثابت، نظر آ گئے، سلام کر رہے ہیں، اس قدر ہوش میں نہیں ہے کہ سلام کا جواب دے سکیں. اللہ اکبر. کیا کہا جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً آنکھ کھول دی. غور کیجئے، محبت اور ادب. فوراً آنکھ کھول دی. کیا جواب دیا؟ آپ کیا سوچتے ہوں گے کیا جواب دیا ہوگا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ذرا میرا سلام پہنچا دینا، آپ نے سلام پہنچا دیا، جواب دینے والا کیا جواب دے گا؟ علیکہ وعلیہ السلام. آپ پر سلامتی اور ان پر، یہ طریقہ ہے اسلام کا. لیکن اس طریقے کو انہوں نے بدل دیا. ادب میں، احترام میں کیا کہا؟ السلام علی رسول اللہ وعلیک. صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کا نام آ جائے. کہا اللہ کے نبی پر میرا سلام ہو اور تم پر سلام ہو. جواب دینے والے کو، سلام پہنچانے والے کو اور سلام کرنے والے کو بعد میں جواب دے رہے ہیں. پہلے کس کو جواب دے رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کر لیجئے کہ صحابہ کے یہاں احترام اور ادب اور اس طریقے سے شفقت و مہربانی کیسی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے میں. بلکہ ثوبان رضی اللہ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، چہرے پر فق پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت گھبرا گیا ہوں، میں سخت گھبرا گیا ہوں. کہا گھبراہٹ کیا ہے؟ کہا دیکھیے دنیا میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. میں جب گھر جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہوں، اطمینان نصیب ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات نے سخت پریشان کر دیا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، اعلیٰ علیین کے اندر ہوں گے. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، مجھے تو معلوم نہیں کہاں جاؤں گا، اگر میں چلا بھی گیا اور اگر وہاں نہیں دیکھوں گا سخت پریشانی ہوگی وہاں پر بھی. اللہ اکبر. اس وقت آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبریل امین نازل ہو گئے ایک آیت لے کر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور نیکوکاروں میں سے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور ان کی رفاقت، ان کی دوستی بہت اچھی دوستی ہوگی. اب آپ غور کیجئے ثوبان رضی اللہ عنہ کی تشویش کا ازالہ اس طریقے پر کیا. اور اسی لیے آپ یاد رکھیے گا بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہیں. ان میں سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ احد کی لڑائی میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جیسے ابو طلحہ نے دفاع کیا
سامنے آ کر سینہ چھلنی ہو رہا ہے، لیکن پیارے نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ابو دجانہ پیٹھ لگائے ہوئے تھے، کیا لگائے ہوئے تھے کہ جو بھی تیر گرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرے۔ کس پر گرے؟ ابو دجانہ کی پیٹھ پر گرے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا اور ادب کیا ہے۔ ان میں سے ایک عورت کا بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے۔ احد کی لڑائی میں اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے، ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان کا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک انصاری صحابیہ ہیں، تینوں شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا؟ اس کے باوجود کیا کہتی ہیں؟ ذرا تعجب سے سنیے۔ کہتی ہیں جی لوگوں نے بتایا کہ تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ سب بات چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے شوہر سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ۔ صرف ایک دل میں سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا جیسا تو چاہتی ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا نہیں جی مجھے اطمینان نہیں ہوگا، مجھے دکھاؤ کہاں ہے، ہاں مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ جب لوگوں نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، دکھا دیا، انہوں نے دیکھ لیا، ایک بڑا اچھا جملہ کہا، وہ جملہ آپ بھی یاد کر لیجئے گا۔ کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی تیرے بعد ساری مصیبت کمتر ہے، تیرے بعد ساری مصیبت کمتر ہے۔ کتنوں بڑی مصیبت آ گئی ہے، لیکن جب آپ کا دیدار ہو گیا ساری مصیبت میری ختم ہو گئی۔ غور کیجئے، سبحان اللہ، کیسا ایمان رچا بسا ہوا تھا، کیسی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ صحیح ٹریک معلوم ہے، جو بھی آرڈر آئے گا فوراً قبول کرنا ہے۔ یہ تو انسان رہے نا، یہ کس کی باتیں چل رہی تھی؟ انسانوں کی باتیں چل رہی تھی۔ آئیے وہ دلچسپ واقعہ آپ کو ذرا یاد دلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے ٹہنیوں پر خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کی شاخوں پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے شاخوں پر خطبہ دینے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، کہیے تو ممبر بنوا دوں۔ بڑھی تھے بیچارے خود، کہا کہ بنا لو تاکہ ذرا اطمینان ہو جائے، خطاب کرنے میں بھی اچھا لگے۔ انہوں نے ممبر بنا دیا۔ جب ممبر لے کر کے آئے، اللہ اکبر، جیسے ہی اس کو الوداع کیا، چھوڑ دیا، اس نے رونا شروع کر دیا، بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور وہ لکڑی، کھجور کی لکڑی، وہ رو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو پکڑا بچے کی طرح سے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کہا اے لکڑی کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تجھے یہیں دفن کر دیا جائے اور جنت میں تو نکلے، تو جنت کا حصہ بن جائے؟ اتنا سننا تھا، ایگری ہونے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، لکڑی خاموش ہو گئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، رحمت للعالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین تھے، صرف اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ نہیں، بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی، نباتات اور جمادات کے ساتھ بھی تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم لوگ اس لکڑی کی طرح بھی نہ ہوں اگر، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر ایک بات اور سنا دوں تاکہ زیادہ بات طویل نہ ہو۔ معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے تھے، داعی بن کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے تھے، معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہو جائیے، میں نیچے چلوں گا۔ یہ خلاف ادب ہے کہ آپ نے مجھے اوپر کیا ہوا اور آپ خود نیچے چل رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ ٹھیک۔ جاتے ہوئے کیا کہا، معاذ یہ بات یاد رکھنا، آئندہ سال شاید میری ملاقات تمہارے ساتھ نہ ہوگی، آئندہ سال میری ملاقات تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اور تو جب آئے گا واپس تو میری قبر اور میری مسجد سے گزرے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ساتھ رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو آئندہ سال تشریف لائے تو آپ کی وفات ہوگی۔ میرے بھائیو یاد رکھیں ہمیشہ،
جب بھی اللہ نے مقام دیا ہے، اس امت کی بقا ہے، اس امت کو کامیابی ہے، تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری، سچی غلامی اور سچی وفاداری کے ساتھ۔ آج جن نسخوں کو ہم نے چھوڑا، پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے صرف محبت کو زبانوں پر لا کر استعمال کرنا شروع کیا ہے؟ کیا محبت کا نمونہ یاد نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، ایک آواز اٹھی، لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ اکبر! بتائیے، سرعت استجابت دیکھیے، محبت کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہا کون ندا لگانے والا ہے، کون آواز لگانے والا ہے، ہم جا کر معلوم کریں گے، پھر آئندہ سے نماز میں ہم بدلیں گے۔ دیکھا اپنے محبت کی دلیل۔ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، شراب منہ کے پاس ہے، میں ہوتا، آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ابھی پی لیتا ہوں پھر معلوم کروں گا کیا حکم ہے۔ لہذا محبت کی دلیل دیکھیے۔ گھوڑے کے گوشت ہانڈی پر ابل رہے ہیں، گدھے کے گوشت ہانڈی پر ابل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، ہانڈی پر ابل رہا، لوگوں نے ہانڈی کو پھینک دیا، ہانڈی کو پھینک دیا۔ سرعت استجابت دیکھیے۔ ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی جوتے کے ساتھ، اثناء نماز جبریل امین نے بتا دیا جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے اتارا، صحابہ نے سب کے سب نے اتار دیا۔ اللہ اکبر! سلام کے بعد پوچھا تم لوگوں نے کیوں اتارا؟ کہا آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا۔ کہا کہ میرے جوتے میں تو گندگی لگی ہوئی تھی تو ہم نے اتارا جبریل کے بتانے پر، تمہارے جوتے میں بھی کیا گندگی لگی ہوئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم نے تو آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے اس لیے ہم نے اتار دیا ہے، ہمیں یہ وجہ معلوم نہیں۔ عبداللہ بن عمر ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو پیارے نبی کی سنت کو سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے تھے۔ مکے کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے سیدھا راستہ چھوڑ کر ذرا کنارے ہو گئے تھے کسی کام سے، کسی حاجت کے لیے۔ عبداللہ بن عمر جب بھی جاتے تھے اس راستے میں دائیں طرف ہو جاتے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، پھر واپس آتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں چلے گئے؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ! عورتوں کا حال دیکھیے، اس زمانے کی کتنی پاک باز خواتین تھیں، اللہ اکبر! رات کو پردے کا حکم آ رہا ہے، رات کو آ رہا ہے عشاء کے بعد، 5 ہجری میں، رات بھر سب کے سب نقاب برقعے کی تیاری میں لگ گئیں۔ اللہ اکبر! جب صبح فجر کی نماز میں گئیں، سبھوں نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، مکمل پردہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ ان کے سروں پر کوا بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد ہو، جو پردہ نہ کرنے والی تھیں رات بھر اہتمام کیا اور فجر میں پردہ کیا، اور آج جو پردہ کرنے والی ہیں، اسلام کی تعلیمات، پیغمبر اسلام کی تعلیمات پا کر بے پردہ گھوم رہی ہیں مارکیٹوں کے اندر، گھروں کے اندر۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا صرف لگاؤ ان کے ساتھ کیا ہے؟ صرف نام کا لگاؤ ہے، کام کچھ نہیں۔ کیا اس محبت سے بات بنے گی؟ اس محبت سے کیا وہ ہماری شفاعت کریں گے؟ اس محبت سے کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ محبت تو نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، سر آنکھوں پر رکھیے، فوراً قبول کیجیے اور عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ کیا ان سے یہ محبت ہے کہ ہم اور آپ نماز چھوڑتے رہیں؟ کیا یہ ان سے محبت ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں؟ جبکہ آپ خود پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر بچے کو یاد ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تجھ ہی سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سے بھی مانگیں اور اللہ کے بندوں سے بھی مانگیں، یا علی مشکل کشا کہیں، پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر عمل کہاں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگا دیا اس نقطے کو سمجھانے میں کہ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کیا نماز چھوڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر وہ کہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی موقع ملتا 24 گھنٹے کے 12-14 گھنٹے نماز میں لگاتے تھے۔ آپ جوڑ کر دیکھ لیجیے، آپ 12-14 گھنٹے نماز میں لگاتے تھے۔
فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فجر کی سنت ہے، فجر کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، پھر چاشت کے لیے تشریف لے جاتے، پھر اس کے بعد ظہر کی سنت پڑھتے، ظہر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی سنت پڑھتے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں جاتے، بتائیے عصر کی سنت ہے، عصر کا فرض ہے، پھر مغرب کی نماز کے لیے جاتے، وہ نماز پڑھتے، پھر بعد میں سنت پڑھتے، کتنی روایات کی روشنی میں عشاء تک سنت میں نفل میں مشغول رہتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر عشاء کے بعد نماز پڑھتے، پھر رات کو تہجد کے، بتائیے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہو گئے بتائیے مجھے آپ، اور رات بھر تو اس طرح لمبا قیام کرتے تھے، کچھ نیند بھی لے لیتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتا تھا، بتائیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو، سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، نماز کے لیے جاتے تھے، بارش نہ ہو نماز کے لیے جاتے تھے، کوئی مشکل پیش آتی نماز کے لیے جاتے تھے، اور ہم ہے کہ نماز چھوڑ کر محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جو آپ کا ٹریک ہے وہ ہمارا ٹریک ہوگا، پھر جا کر یہ سچی محبت مانی جائے گی۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ محبت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی لمبی تھی کہ نہیں تھی؟ لمبی داڑھی تھی، صحابہ نے نقل کیا ہے، اور آج ہم کلین شیو کر کے کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یہ سچی محبت نہیں ہے، یہ نام کی محبت ہے، کام کی محبت نہیں ہے۔ اس طرح سے تمام برائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گانا بجانا کیا، کبھی گانے سنے؟ نبوت سے پہلے کے بارے میں آیا ہے کہ 2 مرتبہ کان میں گانے کی آواز سنی، اللہ نے بے ہوش کر دیا، اللہ نے بے ہوش کر دیا۔ نبوت سے پہلے کا یہ عالم ہے، نبوت کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ تو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ گانے بجانے میں مست ہوں گے، صبح کریں گے اللہ ان کے چہروں کو جانوروں، سوروں اور بندروں کے چہرے سے بدل دیا ہوگا۔ درجنوں احادیث اس پر ہیں۔ میرے بھائیوں، بات اسی وقت بنے گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سچی محبت یہ ہے کہ آپ نے جس کام کا حکم دیا اسے بجا لائیے، جس کام سے منع کر دیا اسے رک جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام عبادات کو بجا لائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچی محبت مانی جائے گی۔ میں زیادہ طول نہیں دوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو آپ کا سچا وفادار بنائے۔ اور اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے اگر سچی محبت کر لی تو آپ انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث سن لیجیے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے اس نے محبت کی، جس سے اس نے محبت کی۔ جب انس بن مالک کو یہ پتا چلا تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں، خادم رسول 10 سال خدمت کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان و عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے جیسا تو نہیں ہے، لیکن محبت کرنے کی بنا پر انشاءاللہ ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم محبت کرتے ہیں کرکٹروں سے، آج ہم محبت کرتے ہیں گانا بجانا کرنے والوں سے، آج ہم محبت کرتے ہیں گندے قسم کے لوگوں کے ساتھ، تو بھلا بتائیے کیا حشر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ اگر ہم نبی سے سچی محبت کریں انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اپنے نبی کی محبت پر زندہ رکھے اور قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔